اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، حوران بہشت کو زینت کا حکم دو، جنت کی حوروں سے کہو کہ وہ آراستہ ہو جائیں، اور ندا کر دو کہ اے اہل آسمان اور اے اہل زمین، ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس کی تعظیم کرے گا، جو شخص رمضان کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، بخشا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور شیطان کو قید کر دو تاکہ روزہ دار گناہوں سے محفوظ رہ سکے۔ تو یہ کیسا ادب والا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا ادب بے حد ضروری ہے۔ کچھ لوگ ادب نہیں کرتے رمضان المبارک کا، اگر وہ روزے بھی رکھتے ہیں تو زبان پر ان کی گالی گلوج رہتی ہے، روزہ رکھنے کے باوجود گالی دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، حسد اور کینہ سینوں میں بھرا رہتا ہے۔ اتنا بابرکت پاکیزہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، لیکن روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، اس کا ادب نہیں کرتے رمضان المبارک کا۔ شہر بخارا کا واقعہ ہے کہ ایک مجوسی آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا غیر مسلم رہتا تھا شہر بخارا میں۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، بازار کرنے کے لیے گیا تو بازار میں سے اس کے بیٹے نے پکوڑی وغیرہ یا کوئی بھی چیز ایسی خریدی اور لے کر وہیں بازار میں کھانا شروع کر دی۔ مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تماچا مارا، ایک تھپڑ رسید کیا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے، مسلمانوں کے بازار میں کھڑے ہو کر کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے بازار میں کھا اور پی رہا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے اور پیتے ہیں۔ والد نے کہا، ٹھیک ہے بیٹے، میں کھاتا اور پیتا ہوں مگر میں چھپ کر اپنے گھر میں کھاتا ہوں، بازار میں سرے عام نہیں کھاتا، بازار میں مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا، مسلمانوں کے سامنے میں بالکل کھاتا پیتا نہیں ہوں، اگر کھاتا ہوں تو اس مہینے کا ادب اور احترام کرتے ہوئے میں اپنے گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بازار میں ہی چیز لے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں لے بیٹے کھا لے، حالانکہ اس کی عمر 10 سال ہے، 12 سال ہے، 15 سال ہے، اگر وہ بالغ بھی ہے تو ہم اسے رمضان میں بھی کھلاتے ہیں، سحری میں نہیں اٹھاتے کہیں بیٹا کمزور نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھنے کا حکم ہم نہیں دیتے، نماز پڑھنے کا حکم ہم نہیں دیتے اپنے بچوں کو، جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اور ہم نماز کے وقت نہیں اٹھاتے، ہم روزہ رکھنے اپنے بچوں سے جو بالغ ہو چکے ہیں نہیں کہتے کہیں بیٹا کمزور نہ ہو جائے، کہیں بیٹی کمزور نہ پڑ جائے، پورا دن گھر کا کام کاج کرے گی، بیٹی تو روزہ مت رکھ۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، تو رمضان کا ادب کتنا ضروری ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی ادب سکھائیں رمضان کا، خود کو بھی جو ہے رمضان المبارک کا ادب کرنے والا بنائیں۔ تو اس مجوسی نے، آتش پرست نے کیا کہا، بیٹے میں کھاتا تو ہوں لیکن گھر میں رمضان کا ادب کرتے ہوئے چھپ کر کھاتا ہوں، اور اس ماہ مبارک کی میں بے حرمتی نہیں کرتا، رمضان کا ادب کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم۔ کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس آتش پرست کا، غیر مسلم کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، سبحان اللہ، جنت میں گھوم رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے پوچھا اور اسے بڑا تعجب ہوا، بولے جناب تم تو مجوسی تھے، تم تو کافر تھے، تم تو غیر مسلم تھے، لیکن تم جنت میں کیسے آ گئے؟ جنت میں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ جنت میں کیسے گھوم رہے ہو؟
کہا اس نے کہ واقعی میں ایک مجوسی تھا، میں آگ کی پوجا کرنے والا تھا، میں غیر مسلم تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے رمضان المبارک کا احترام کرنے کی برکت سے، رمضان کا ادب کرنے کی وجہ سے مجھے ایمان کی دولت سے مرنے سے پہلے مالا مال کر دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایمان عطا فرما دیا تھا۔ جب میں مرا تھا اس وقت مجھے کلمہ نصیب ہو گیا، اور جب مجھے موت آئی تو میں مسلمان بن کے مرا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ میں رمضان کا ادب کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، تو جو رمضان کا ادب کرے، ایک غیر مسلم ہو کے آتش پرست ہونے کے باوجود، اور پھر رمضان کا ادب اس نے کیا، احترام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما کر جنت عطا فرما دی۔ لیکن ہم تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، ہم تو اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اگر ہم رمضان المبارک کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، اس کے روزے رکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن خدا کے لیے رمضان کا ادب کرنے والے بن جائیے۔